اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ کے بعد مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کے داخلے کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 180 یہودیوں کو مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اسرائیلی حکومت کا یہ اقدام بیک وقت مسجد اقصیٰ میں 30 سے زیادہ یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے سابقہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس اقدام کے بعد بدھ کے روز ہزاروں یہودیوں کو اسرائیلی سیکیورٹی سروسز کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ مسجد اقصیٰ کا انتظام سنبھالنے والی تنظیم اسلامی وقف میں بین الاقوامی امور کی ڈائریکٹر اونی بزباز نے مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ بدھ کے دن جو مناظر دیکھے گئے وہ غیر معمولی اور خوفناک تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے سن 2003 میں یوں اچانک 258 یہودی آبادکار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے تھے اور آج ہزاروں افراد مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترجمان حماس مسلح ونگ ابو عبیدہ نے کہا کہ امریکی نژاد اسرائیلی مغوی فوجی ایڈن الیگزینڈر کی حفاظت کرنے والے ارکان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ترجمان حماس نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ایڈن الیگزینڈر کی موجودگی والے علاقے کو نشانہ بنایا۔ لگتا ہے اسرائیلی فوج جان بوجھ کر ایڈن الیگزینڈر کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترجمان حماس نے کہا کہ اسرائیل خود کو دوہری شہریت والے مغویوں کے دباؤ سے آزاد کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے ہفتے کے روز مغوی فوجی ایڈن الیگزینڈر کی ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایڈن نے صدر ٹرمپ سے نتن یاہو پر یقین نہ کرنے اور اپنی رہائی کی اپیل کی تھی۔ 14 اپریل 2025 کو اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کے ہسپتالوں میں مزید 39 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 18 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں 1613 فلسطینی شہید اور 4233 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی بمباری میں 50,983 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 1,16,274 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کی پٹی میں 14,000 سے زائد فلسطینی تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ غزہ میں ہسپتال پر حملہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں طبی سہولتوں کو نشانہ بنانے کے مسلسل عمل کا حصہ ہے۔ ہسپتال پر حملہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے مظالم کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج کی غزہ کے بیپٹسٹ ہسپتال پر بمباری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔